ان دنوں کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی تھی وہ کئی طریقے سے تھی، جن میں سے سب سے پہلی چیز ہمیں ان ایام کے اندر کثرت سے نوافل پڑھنے چاہیے، کثرت سے نوافل پڑھے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، یا وہ درس قرآن میں یا درس حدیث میں مشغول رہتا ہے، یا وہ انفرادی طور پر بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، پھر سورج کے طلوع ہونے پر وہ 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا حجن تامن، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ایام حج کے ایام چل رہے ہیں، تو لہٰذا ان ایام کے اندر اشراق کے نفل ان کو قیمتی بنایا جائے اور ان کو پڑھا جائے، تاکہ ہمیں بھی حجاج کی طرح ایک مکمل حج کا ثواب مل سکے۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان ایام کے اندر نفلی روزہ رکھا کرتے ہیں، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں دیگر دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے مقبول ہیں، اور فرمایا یعبر الصیام کل یوم، اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ وقیام کل یوم لیلۃ منها قیام لیلۃ القدر، فرمایا اس کی رات کا قیام گویا ایسا ہے جیسے کوئی شخص لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے۔ کوئی شخص لیلۃ القدر، یہی ماہ رمضان المبارک کے اندر جو لیلۃ القدر ہے اس میں قیام کرتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ عشرہ ذو الحجہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں یہ افضل ہیں یا ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے ایام دن یہ افضل ہیں؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عشرہ ذو الحجہ کے جو دن کے اوقات ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اوقات سے افضل ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں یہ عشرہ ذو الحجہ کی راتوں سے افضل۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص ماہ ذی الحجہ کے رات میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کے مطابق جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ راتیں جو ہیں وہ رمضان المبارک کی افضل ہیں اور دن جو ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کی زیادہ افضل ہیں، ابتدائی دن۔ اسی طرح خاص طور پر جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے جسے عرفہ کے دن کا روزہ کہا جاتا ہے، یہ بڑا مقبول روزہ ہے۔ اصل میں یہ جو اوقات چل رہے ہیں ان اوقات کی جو فضیلت مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے، یہ اس لیے مروی ہے کہ ان دنوں کے اندر بہت ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جس میں نماز تو پورا سال ہی ہے وہ تو پڑھی جاتی ہے، نماز بھی جمع ہے اس میں، پھر اس میں نفلی روزے ابتدائی دنوں کے جو نفلی روزے ہیں وہ بھی اس میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح حج جیسی عظیم عبادت وہ ان دنوں کے اندر ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو دن ہے یہ بہت قدر و منزلت والے دن ہیں، ان دنوں کے اندر خوب اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگا جائے۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کا روزہ حضور نے فرمایا وصوم عرفہ یکفر سنتین، جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے 9 تاریخ کا روزہ، فرمایا یہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ان اوقات کو قیمتی بنایا جائے اور ان اوقات کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ جس حد تک اتوار کو ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ ہے، لہٰذا اس 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 9 ذی الحجہ سے پاکستان کے اندر تکبیرات تشریق کا آغاز ہوگا، لہٰذا ان ایام کے اندر تکبیرات تشریق اپنی زبانوں پر ہونی چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر فی دبر صلاۃ الفجر من یوم عرفہ الی آخر ایام التشریق صلاۃ العصر، 9 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، فرمایا ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جائے، اور تکبیرات تشریق
لا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ قدر بلند آواز سے مرد کے اوپر پڑھنا یہ واجب ہے، اور خواتین کے اوپر قدر آہستہ آواز سے پڑھنا یہ ان کے اوپر واجب ہے۔ لہٰذا ان ایام کے اندر تربیات تشریف جو ہے وہ بھی زبانوں پر ہونے چاہیے، ویسے بھی انفرادی طور پر اللہ اکبر یہ بھی زبانوں پر ہونا چاہیے۔